العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. باب فی تخلیل اللحیۃ به قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عبد الکریم بن ابی المخارق ابی امیۃ عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن یاسر توضأ فخلل لحیته فقیل له او قال فقلت له اتخلل لحیتک قال وما يمنعني وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن حسان بن بلال عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. آج کا عنوان ہے تخلیل اللحیہ. طلباء عزیز، امید آپ سے اچھی ہی وابستہ ہے کہ آپ اہتمام سے سبق سنتے ہوں گے. دو باتیں پیش نظر رکھیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حقوق ہیں امتیوں پر. ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتیں ادب اور احترام کے ساتھ گوش قلب سے اس کو سنا جاوے. دوسری بات یہ غور کیجئے کہ جب تک یہ احادیث آپ نہیں پڑھ لیتے ہیں آپ پر عالم کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے، آپ کو سند نہیں دی جاتی، آپ کے اساتذہ کا اعتماد آپ کو حاصل نہیں ہوتا، امت کے بیچ آپ قابل وثوق قابل بھروسہ نہیں مانے جاتے، آپ کا علم پختہ نہیں تسلیم کیا جاتا. اور یہی پڑھ لیتے ہیں جو اس سال آپ کو متعدد کتابیں دور حدیث کی پڑھائی جا رہی ہیں. تو انہی کتابوں کی برکت سے پھر سارا اعتماد آپ کو نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے بہت اہتمام سے آپ کو احادیث کے ان اسباق کو سننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جامعہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ان بیکاری کے دنوں کو، چھٹیوں کے دنوں کو کام میں مصروف کر دیں اور اس کی منفعتوں سے اپنے آپ کو مستفید کیا جاوے. تو ہمیں چاہیے کہ اس فرصت غنیمت سے خوب ہم حصہ وصول کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، کلاس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس پر متوجہ کرتے رہیں. اب غور کیجئے آج کے سبق پر داڑھی میں خلال کرنے کا بیان. داڑھی دو طرح کی، لحیہ خفیفہ اور لحیہ کثیفہ، یعنی ہلکی داڑھی اور گھنی داڑھی. گھنی داڑھی کو لحیہ کثہ کہتے ہیں، جس کو میں نے کثیفہ کہہ دیا، اور ہلکی داڑھی کو خفیفہ کہتے ہیں.
دونوں داڑھیوں کا حکم جدا جدا ہے۔ اگر داڑھی خفیفہ ہے، لحیہ خفیفہ ہے اور غیر مسترسلہ ہے، معمولی ہے یا تھوڑے سے بال ہیں، بہت زیادہ شکل میں نہیں لٹک رہے ہیں، تو لحیہ خفیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دھونا واجب ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اصل میں چہرے تک، چمڑی تک پانی کا پہنچانا وضو میں فرض ہے۔ اور جب داڑھی ہلکی ہے تو اصول ما سے وہ مانع نہیں ہے، اور جب تک کوئی حارج اور مانع نہیں ہے تو حکم میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ اس لیے پوری داڑھی کا دھونا واجب ہے، اس طرح سے کہ داڑھی ہی صرف نہ دھلے بلکہ چہرے کی چمڑیوں پر بھی پانی بالیقین پہنچ جاوے۔ داڑھی کی دوسری قسم لحیہ کثیفہ، کثہ، مسترسلہ، داڑھی گھنی ہے، لٹک رہی ہے۔ اب اس داڑھی کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں متعدد اقوال حنفیہ کے نقل کیے۔ پہلا قول غسل الکل، فرمایا سب کو دھونا ضروری ہے، چاہے کتنی بھی دیر لگے، ہر وضو میں، ہر غسل میں دھونا ضروری ہے، غسل الکل۔ دوسرا قول مسح الکل، ساری داڑھیوں کا مسح ضروری ہے۔ مسح الثلث، ایک تہائی داڑھی کا، ثلث لحیہ کا مسح کافی ہے۔ مسح الربع، چوتھائی داڑھی کا مسح کافی ہے۔ مسح ما یلاقی البشرہ، کھال سے ملی ہوئی جتنی داڑھی ہے اور جتنا حصہ ہے اتنے کا مسح کافی ہے۔ ترک الکل، گھنی داڑھی ہے تو پھر اب سب چھوڑ دینا جائز ہے، اس لیے کہ داڑھی تو اصلاً مطلوب الغسل ہے نہیں، نہ مطلوب المسح ہے۔ اصل چیز جو محل غسل ہے اور جس کا غسل مطلوب ہے وہ تو وجہ ہے، اور وجہ وہاں اس کا نہ غسل ممکن ہے نہ اس کا مسح ممکن ہے گھنی داڑھی کے ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے اس عذر سے وہ معفو عنہ ہے۔ اس لیے ایک چھٹا قول یہ ہے کہ ترک الکل کی اجازت ہے۔ لیکن ان 6 اقوال میں سے فقہاء کرام نے بعض کو بعض پہ ترجیح دی۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں فقہاء نے مفتابہی ان میں سے کس کو بنایا۔ صاحب کنز الدقائق اور اسی طریقے سے صاحب وقایہ نے مسح الربع کو اختیار کیا، اس لیے کہ کبھی کبھی ربع جو ہے وہ کل کے قائم مقام ہو جایا کرتا ہے، اور جہاں غسل ممکن نہیں ہوتا وہاں مسح قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے غسل کی جگہ مسح اور کل کی جگہ ربع، تو ان حضرات نے مسح الربع کے قول کو پسند کیا۔ عام حنفیہ کے نزدیک پہلا قول مفتابہی ہے، یعنی غسل الکل، پوری داڑھی دھوئی جاوے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ مزاج سمجھا جائے، ان 6 اقوال کے بیچ بھی مزاج کیا ہے۔ محدثین اور فقہا کا
مزاج کیا کام کر رہا ہے، ہر ایک دفعہ حرج کی فکر میں ہے۔ اب حرج کتنے سے کتنا حکم لگانے سے حرج کا دفع متحقق ہو جائے گا، اس کی تعین میں ان حضرات کے ہاں اختلاف ہو گیا۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ اگر کسی کی اتنی گھنی ہے کہ اس کے باوجود بھی پورا دھو سکتا ہے تو دھونا راجح ہے، اور نہیں دھو سکتا تو جتنا آسان ہے اس کے لیے ثلث ہو، ربع ہو، یا اور کم گھنی ہے تو مسح الکل بھی اس کے لیے آسان ہے، تو اس کے لیے مسح الکل یا مسح الثلث، مسح الربع ہر ایک کا جدا جدا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معاملہ یہاں تیسیر پر مبنی، البتہ ربع اور ثلث سے کم نہ ہو، اس لیے کہ کل کا اطلاق کبھی ثلث پر بھی ہوتا ہے، کبھی ربع پر بھی ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل چھوڑ دیا جائے، یہ قول قابل عمل نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تخلیل لحیہ کا ہے۔ تخلیل لحیہ، داڑھی کا خلال کرنا کیسا ہے؟ یہ تو غسل لحیہ کا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ ہے تخلیل لحیہ کا۔ تخلیل لحیہ اسحاق ابن راہویہ کے نزدیک واجب ہے، جمہور کے نزدیک مستحب ہے، احناف بھی جمہور کے ساتھ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے۔ اسحاق ابن راہویہ نے جو واجب کہا ہے، ان کے پاس دلیل یہی حدیث ہے جو یہاں باب میں آئی ہے، مگر صورت استدلال قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے، استدلال کیا ہے، وہ دیکھیے۔ روایت حضرت عثمان ابن عفان کی تیسرے نمبر پر یہاں آ رہی ہے، ان ابی وائل ان عثمان ابن عفان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ۔ آج کے سبق میں بیچ میں دیکھیے اسکرین پر، ان عثمان ابن عفان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔ اسحاق ابن راہویہ نے کان کے لفظ کو دوام اور استمرار کے معنی پر محمول کیا، اس سے وجوب کا معنی نکلا، لیکن محدثین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ لفظ کان دوام و استمرار کے معنی کے لیے یقینی نہیں ہے، قرینے کا محتاج۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام صرف ایک دو مرتبہ کرتے، پھر بھی صحابہ کان کے لفظ سے اس کو تعبیر کرتے تھے، تو اس لیے قائلین وجوب کا یہ استدلال قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ جمہور جو عدم وجوب کے قائل ہیں، عدم وجوب کے قول میں شوافع بھی ہیں، وہ مسنون کہتے ہیں، احناف بھی ہیں جو مستحب کہتے ہیں۔ ان حضرات کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ کیا، لیکن تخلیل لحیہ کا اس میں ذکر نہیں ہے، صرف چند حضرات کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری بات عدم وجوب کی دوسری دلیل کہ اگر تخلیل لحیہ کو واجب کر دیا جائے تو یہ انہی روایات کی وجہ سے ہوگا، اور یہ روایات اخبار آحاد ہیں، اخبار آحاد سے کتاب اللہ پر زیادتی کر کے واجب ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
تیسری بات یہ سمجھیں کہ باب کی ان روایات میں عمار ابن یاسر کی بھی ایک روایت جس میں ہے توضأ فخلل لحیتہ، کہ عمار ابن یاسر کو میں نے دیکھا، حسان کہتے ہیں کہ وضو کیا تو خلال کیا داڑھی میں نے ان سے کہا داڑھی کا خلال کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہ کروں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ یہ سوال جواب خود بتا رہا ہے کہ یہ واجب نہیں۔ چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا تو حسان نے کچھ نہ پوچھا، اور جب تخلیل لحیہ کیا تو سوال کیا۔ پتہ چلا ہر کوئی تخلیل لحیہ کا عمل نہیں کرتا تھا، اس سے بھی عدم وجوب ہی کا پتہ چلتا۔ اور جو انہوں نے جواب دیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جس سے اس کے وجوب کا پتہ چلے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا انہوں نے بتلایا، اس سے بھی جواز ہی کا یا نبی کی سنت کا زیادہ سے زیادہ اشارہ ملتا۔ وفی الباب عن عائشة وام سلمة وانس وابن ابی اوفا وابی ایوب قال ابو عیسیٰ سمعت اسحاق بن منصور یقول سمعت احمد بن حنبل قال ابن عینۃ لم يسمع عبد الکریم من حسان ابن بلال حدیث التخلیل۔ امام ترمذی نے یہاں ایک بات کہی کہ میں نے اسحاق ابن منصور کو سنا، انہوں نے احمد ابن حنبل کو، اور احمد ابن حنبل نے کہا کہ ابن عینہ کا کہنا ہے کہ عبد الکریم نے حسان ابن بلال سے حدیث تخلیل کو نہیں سنا ہے۔ تخلیل لحیہ والی حدیث عبد الکریم نے حسان سے نہیں سنی ہے، یعنی بابن فی تخلیل لحیہ کے نیچے جو سطر ہے اور جو پہلی حدیث آپ کے سامنے آئی ہے اس میں حسان سے لینے والے عبد الکریم ابن ابی المخارق یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ حدیث سنی نہیں ہے، بیچ میں کسی کا واسطہ ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہوئی اور ضعیف ہوئی اس کی وجہ سے۔ البتہ اس کی کوئی جو دوسری سند ہے اس میں بجائے عبد الکریم کے قتادہ حسان سے روایت کو لے رہے ہیں، جیسے دیکھیے ابھی دو سطر کے بعد جو ہے حدثنا ابن عمر والی جو روایت تھی، حدثنا سفیان عن سعید ابن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن حسان ابن بلال، یہاں حسان سے لینے والے قتادہ ہیں۔ قتادہ نے حسان سے اس حدیث کو سنا ہے یا نہیں، اس کو نہیں چھیڑا۔ حالانکہ قتادہ نے بھی حسان سے سماع نہیں کیا، مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہوگی، اسی لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس باب کی تیسری حدیث دیکھ لیجئے، بہی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائیل عن عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان بن عفان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، یہی حدیث دلیل تھی اسحاق ابن راہویہ وغیرہ کی جو وجوب تخلیل لحیہ کے قائل تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، یعنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ والی۔ قال محمد بن اسماعیل اصح شیء فی ھذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان، یہی حضرت عثمان کی روایت اس باب میں سب سے اچھی ہے۔ قال ابو عیسیٰ وقال بهذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رأوا
رأوا تخلیل اللحیتی وبه یقول الشافعی وقال احمد ان سہا عن التخلیل فهو جائز وقال اسحاق ان ترکہ ناسیا او متأولا اجزہ ان ترکہ عامدا اعادہ. وہی مسلک جو پیچھے آپ کو بتایا گیا کہ شوافع حنابلہ کے نزدیک اگر یہ چھوٹ جائے تو وضو ہو جاتا ہے، اور اسحاق بن راہوے کے نزدیک بغیر بنیاد کے، بغیر کسی وجہ کے قصدن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، اعادہ کرے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک تخلیل لحیہ واجب ہے. البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ خلال کس طرح کرنا ہے. اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی ہتھیلی کا ظاہر حصہ، آپ کے کی ہتھیلی کا ظاہر وہ گردن کی طرف ہو، اور جو باطنی حصہ، سفید حصہ ہے، باطنی حصہ یہ باہر کی طرف ہونا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.